الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ فی الحال جو ہے اہل غزہ جو ہے بہت ہی زیادہ مصیبت میں ہے، اور جو یہودی اور اسرائیلی جو لوگ ہیں جو کہ ظالم اور بدترین قوم ہے اس روئے زمین پر، وہ جو ہے ان کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر اور جو ہے ان کے بوڑھوں کے اوپر، یہاں تک کہ ان کے بیمار اور زخمیوں کے اوپر بھی جو ہے بم ڈال دیتے ہیں۔ غرض کہ بہت ہی زیادہ حالات میں ہیں وہ لوگ۔ ایسے حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں واقع ہے، اس کو ہتھیا لینا اور وقت آنے پر اس کو شہید کر دینا اور اس کے جگہ پر فرسٹ ٹیمپل بنانا، ہیکل سلیمانی کو بنانا، یہ بھی اسرائیلیوں کا جو ہے ایک مقصد ہے اور ایک دیرینہ خواب ہے جس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ آئے دن کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس کی تیاریاں کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کے جو تعلقات ہیں، یہ ایمانی تعلقات ہیں اور بہت ہی گہرے اور پرانے تعلقات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہی مسجد اقصی ہے جس کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ کتنے نوجوانوں نے اپنا گرم لہو اس کی حفاظت کے لیے بہایا ہے، کتنی ماؤں نے اپنے جگر پاروں کو اس راستے میں شہید کیا ہے۔ اور مسجد اقصی یہ کوئی ایسی ویسی مسجد نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ خود قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ مسجد اقصی کو ہم نے ایک ایسی زمین میں رکھا ہے اور ایسی زمین میں اس کا وجود ہے کہ جس کے ارد گرد اور جس کے دامن میں جو ہم نے برکتیں رکھی ہے، برکتیں بھی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے جیسے وہاں کے چشمے آپ دیکھ لیجئے، وہاں کی پہاڑیاں دیکھ لیجئے، وہاں کی سرسبزیاں دیکھ لیجئے، وہاں کے میوہ جات دیکھ لیجئے، وہاں کی نہریں اور چشمے دیکھ لیجئے۔ اور باطنی اعتبار سے کئی ہزار انبیاء کی قبریں موجود ہیں وہاں پر فلسطین میں اور ملک شام میں، اور جو ہے کئی نبی ایسے تھے کہ جنہوں نے اس جانب ہجرت کیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو ہمیشہ ترغیب دیتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم بیت المقدس اور جو فلسطین جو اس زمانے میں تھا، جو بھی اس کا نام تھا، کہا گیا تھا کہ تم اس جانب ہجرت کرو اور وہاں پر جو قوم ہے ان سے لڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی۔ خیر، مسلمانوں کے جو تعلقات ہیں یہ سب سے زیادہ گہرے اور ایمانی تعلقات ہیں۔ مسلمانوں کے ایمانی جذبات و احساسات اس مسجد اقصی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو یہی آیت کریمہ مسجد اقصی کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ لیکن دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم کارنامہ اور کتنا بڑا معجزہ ہے معراج۔ اس سفر معراج میں جس جگہ کو آپ کے بیچ میں جو ایک ٹھکانہ بنایا گیا رکنے کے لیے، وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، جس کو کہ سفر اسراء کہا جاتا ہے۔ مکہ سے سب سے پہلے آپ کو اسی مسجد میں لایا گیا، اور پھر وہیں پر جو ہے آپ نے اپنے براق کو باندھا تھا، اور پھر جو ہے وہاں پر جو ہے کئی ہزار بلکہ تمام انبیاء کی جو ہے آپ نے امامت فرمائی تھی۔ تو یہ بھی مسجد اقصی کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھ لیجئے کہ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی زیارت کی اور جس میں نماز پڑھنے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں دیتے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سرزمین میں ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہودی، ناپاک یہودی جب آپ کے پیچھے دوڑے اور آپ کو پکڑنے کے لیے کہ تاکہ آپ کو شہید کر دے اور آپ کو صلیب پر چڑھا دے، اور آپ کے خلاف جو چال بازیاں وہ کرتے تھے تاکہ اس میں جو ہے ان کو کامیابی مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حفاظت کے لیے آپ کو روئے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو وہ واقعہ بھی اسی جگہ سے متعلق ہیں، اور بھی نہ جانے کئی طرح کی فضیلتیں ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان نوجوان اور ہر مسلمان بچے اور ہر مسلمان مرد اور عورت اور بوڑھے، ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے
جس سے مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے اور ایمانی جذبات اور احساسات جڑے ہوئے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔